اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ خانوادہ نبوی کا عظیم چشم و چراغ، خانوادہ نبوی کا عظیم فرد جلیل، خانوادہ نبوی کا عظیم فرزند رسول کو شہید کیا گیا ہے، لہو بہایا گیا ہے، ان کا سر ان کے تن سے جدا کیا گیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کرۂ ارض کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی تو بتا کہ حسین کی زندگی کیا ہے، حسین کا کردار کیا ہے، حسین کا پیغام کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا کردار کیا ہے، حسین کی پرسنالٹی کیا ہے، حسین کی شخصیت کیا ہے، حسین نے اپنی 53 سال کی زندگی کہاں گزاری ہے، یہ بھی تو بتانا چاہیے۔ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ اپنی مجلس میں ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ احادیث کیوں نہیں بتاتے ہو کہ حسین پیدا ہوئے گھٹی میرے پاک پیغمبر نے دی ہے، حسین پیدا ہوئے نام میرے پاک پیغمبر نے رکھا ہے، حسین پیدا ہوئے لعاب دہن میرے پاک پیغمبر کا منہ میں ڈالا گیا ہے، حسین پیدا ہوئے اور دوش نبوت کے اوپر سوار ہونے والے حسین کہتے ہیں۔ نبوت کے اس 6-7 سال کی عمر میں جب میرے پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، 7 سال کی عمر ہے میرے پیر امام حسین کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا نور نظر ہے، میرے پاک پیغمبر کا دل کا سکون ہے، میرے پاک پیغمبر کی خوشبو ہے، میرے پاک پیغمبر کا دنیا کے بھی پھول ہیں، جنت کے بھی پھول ہیں۔ میرے پاک پیغمبر بڑی محبتیں کرتے ہیں، بڑی محبتیں نچھاور کرتے ہیں۔ حسین مسجد میں آتے ہیں، پاک پیغمبر اپنا منبر چھوڑ کے استقبال کرتے ہیں، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ نبی نماز پڑھتے ہیں، دوش نبوت پہ سوار حسین کہا جاتا ہے، یہ حسین کہلاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی محبت سمیٹی ہے، ابو بکر کی محبت سمیٹی ہے، عمر کی محبت سمیٹی ہے، عثمان کی محبت سمیٹی ہے، علی کی محبت سمیٹی ہے۔ تمام صحابہ کے کندھوں پہ سوار ہو کر لاڈلانے انداز میں، نازنین کے انداز میں، بڑے محبت بھرے ماحول کے اندر حسین نے بچپنا گزارا ہے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ یہ وہ زمانہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ان دونوں بھائیوں جناب حسن اور جناب حسین کی زندگی کے 5 ادوار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، 6-7 سال کی عمر میں نبوت کا دور گزرا ہے، یہ نبوت کے سائے میں رہے ہیں۔ اس کے بعد خلفائے ثلاثہ ابو بکر صدیق، جناب عمر، جناب عثمان، یہ 3 خلفائے ثلاثہ کے دور میں حسن و حسین انہی کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انہی کی اقتداء میں جمعہ بھی پڑھتے ہیں، انہی کی اقتداء میں جہاد پہ بھی جاتے ہیں، انہی کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انہی کے سامنے تلاوت بھی کرتے ہیں، انہی کے ماحول میں مسجد میں بھی آتے ہیں، انہی کے سامنے مسجد سے باہر بھی جاتے ہیں، انہی کے سامنے لاڈ کرتے ہیں، انہی کے سامنے کھیلتے کودتے ہیں۔ ابو بکر کا دور، عمر کا دور، عثمان کا دور، یہ تینوں صحابہ کا دور حسن و حسین نے مدینہ میں گزارا ہے۔ صدیقی دور مدینہ میں گزارا، فاروقی دور مدینہ میں گزارا، علوی دور مدینہ میں گزارا، عثمانی دور مدینہ میں گزارا۔ 3 خلفاء کے بعد چوتھا دور حضرت علی کی خلافت کا ہے۔ حضرت علی مدینہ سے کوفہ منتقل ہوتے ہیں، وہاں پر حسن و حسین اپنے والد کے سایہ عاطفت میں رہتے ہیں، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی اقتداء میں جہاد کرتے ہیں، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی اقتداء میں تربیت حاصل کرتے ہیں، ان کی اقتداء میں جہاد پہ جاتے ہیں، ان کی اقتداء میں تلواریں لہراتے ہیں، ان کی اقتداء میں تربیت حاصل کر کے جوانی کے عروج کو پہنچتے ہیں، ان کے مشیر بنتے ہیں۔ اور حضرت علی کے خلافت کے اختتام کے بعد جناب حسن
خود خلیفہ بنتے ہیں۔ 6 مہینے کا دور جناب حسن کا ہے، جناب حسین حضرت حسن کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جو تمہیں چبھتا ہے، یہ وہ دور ہے جس پر تمہیں اعتراض ہوتا ہے، یہ وہ دور ہے جس پہ تم چلاتے ہو، یہ وہ دور ہے جس پہ تم چیختے ہو۔ جناب حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر میرے پاک پیغمبر کی بشارت کو پورا کرتے ہوئے جب یہ صلح کر لی ہے، امیر معاویہ کے دور میں یہ دونوں بھائی امیر معاویہ کی اقتداء میں رہتے ہیں، پورا دور خلافت انہی کی اقتداء میں گزارا، ان سے وظائف وصول کیے، ان سے سارے برادرانہ ماحول میں وقت گزارا ہے۔ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، امیر معاویہ کے بعد وقت آتا ہے یزید کا۔ یہ وہ وقت ہے جسے تم بیان کرتے ہو، لیکن اس سے پہلے 5 ادوار تم ہمیں بتاتے نہیں ہو۔ بتاؤ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بات جذبات میں بہ گئی ہے؟ آپ تو یوں بیٹھے ہوئے ہو جیسے میں قبرستان میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 5 ادوار گزرے ہیں۔ کتنے بھائی؟ اتنی بات تو یاد کرو گے۔ کتنے ادوار؟ کتنے ادوار؟ زور سے بولو، کتنے ادوار؟ میں گنگا مولوی نہیں ہوں، آپ بولو گے تو میں بولوں گا، اگر میں تڑپوں گا تو تڑپنا آپ کو بھی پڑے گا، اگر پسینہ میرا نکلے گا تو پسینہ آپ کا بھی نکلنا چاہیے۔ حسین کی بات کرنے لگے ہو نا، حسین کی عظمت کو سننے لگے ہو نا، حسین کے کردار کو پڑھنے لگے ہو نا، حسین کی سیرت کو سمجھنے لگے ہو نا۔ حسین کسی ذاکر کا نہیں ہے، حسین کسی شیعہ قوم کا نہیں ہے، حسین کسی دیوبندی کا نہیں ہے، حسین کسی بریلوی کا نہیں ہے، حسین کسی وہابی کا نہیں ہے، حسین کسی اہل حدیث کا نہیں ہے، حسین کسی مودودی کا نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ پاک محمد کا غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، حسین اس کا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ حسین کا ہے، اور جو کلمہ پڑھنے کے بعد یہ لفظ کہتا ہے کہ حسین سے مجھے محبت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تیرے کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہہ دو، جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ دو۔ مجھے پتا ہے آپ بڑے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہو، مجھے وقت لگے گا آپ کو گرمانے کے لیے، اتنے ٹھنڈے نہ ہوا کرو بھائی۔ حسین کی بات کرنے لگے ہو تو پھر اتنے ٹھنڈے دل سے سنو گے؟ حسین تو غیرت کا نام ہے، حسینیت تو جوش کا نام ہے، حسینیت تو عظمت کا نام ہے، حسینیت تو دلیری کا نام ہے، حسینیت تو بہادری کا نام ہے، حسینیت تو غیرت کا نام ہے، حسینیت تو حق کا نام ہے، حسینیت تو امانت کا نام ہے، حسینیت تو صداقت کا نام ہے، حسینیت تو عدالت کا نام ہے، حسینیت تو دلیری کا نام ہے۔ جو دلیر نہیں ہے وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا ہلنے لگے ہو، ہلو گے بولو گے، آپ بولو گے تو کتنے دور گزرے بھائی؟ کتنے دور گزرے؟ 5 دور۔ پہلا دور دور نبوی۔ کون سا بھائی؟ دور نبوی۔ دور نبوی میں جناب حسن جناب حسین ان دونوں کی عمر 7 سے 8 سال ہے۔ کتنی سال بھائی؟ 7 سے 8 سال۔ دوسرا دور دور خلفائے ثلاثہ، 3 صحابہ، 3 خلفاء کا دور، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان۔ ان تینوں کے دور میں یہ دونوں صاحبزادے مدینہ منورہ میں رہے۔ کہاں رہے بھائی؟ کہاں رہے بھائی؟ اور مدینہ میں خلیفہ کون تھا؟ بولو تو صحیح، خلیفہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ ڈرتے کیوں ہو یار؟ میں بات کر رہا ہوں نا، اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ مدینہ میں خلیفہ اول کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ مصلی امامت پر کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ اور اقتداء میں کون تھا؟ جناب علی، جناب حسن، جناب حسین۔ یا تو پھر روایت پڑھ کہ مصلی امامت پہ ابو بکر تھا اور حسن حسین نے اپنی مسجد بنا لی تھی۔ کوئی روایت پڑھو، کوئی ثبوت ہے؟ یہ باتیں سخت تو نہیں ہے آج، کوئی مشکل تو نہیں کہہ رہا ہوں، لڑائی والی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں،
محبت کی بات ہے نا. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ حسن و حسین کی بات واقعہ کربلا سے شروع کرتا ہے, وہی پہ ختم کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں حسن و حسین کی بات کرتا ہے تو پھر دور نبوی سے شروع کرنا. دور نبوی میں حسن و حسین کہاں تھے؟ ابو بکر کے دور میں کہاں تھے؟ عمر کے دور میں کہاں تھے؟ عثمان کے دور میں کہاں تھے؟ علی کے دور میں کہاں تھے؟ امیر معاویہ کے دور میں کہاں تھے؟ یہ قوم کو کیوں نہیں بتاتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کربلا سے بات شروع کی, وہی پہ ختم کر دی. میں کہتا ہوں نا, جب حسن و حسین نے دنیا میں آنکھیں کھولی ہیں, میرے پاک پیغمبر دنیا میں موجود تھے, گھٹی ڈالی ہے, نام رکھا ہے, لعاب دہن حسن و حسین کے منہ میں ڈالا ہے, کانوں میں آذان دی ہے, بچپنا نبی کے سامنے گزرا, خلفائے ثلاثہ کا دور, ابو بکر کا دور آیا, یہ مدینہ میں تھے, عمر کا دور آیا, یہ مدینہ میں تھے, عثمان کا دور آیا, یہ مدینہ میں تھے, علی کا دور آیا, یہ چوتھا دور ہے جب حضرت علی مدینہ سے کوفہ چلے گئے, جناب حسن وہاں پہنچے, جناب علی کے بعد جناب حسن خود خلیفہ بنے, حضرت حسین حسن کے ساتھ تھے. جناب حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھوں پہ جب صلح فرما لی ہے, تب بتا کہ حسن و حسین کہاں تھے. اس کے سامنے تو امیر معاویہ کا نام لو تو منہ اتر جاتا ہے, امیر معاویہ کا نام لو تو کالا ویسے ہی کالا ہو جاتا ہے, امیر معاویہ کا نام لو تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے, امیر معاویہ کا نام لو تو اس بیچارے کو کھانا بھول جاتا ہے. منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں اس شخص کا نام نہیں لے سکتا. میں نے کہا تجھے کہا کس نے ہے نام لے؟ امیر معاویہ حسن و حسین کا امام ہے, ان کے ہاتھوں پر میرے پیر امام حسن و حسین نے بیعت کی ہے, اور جس سے حسن و حسین بیعت کر لیتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں راج کرتا ہے. آپ کے دلوں میں بھی راج کرتا ہے نہیں کرتا؟ یا جس سے جناب حسن تو صلح کریں آپ کہیں میں نہیں کرتا. جی تو ہوتا کون ہے؟ تو جناب حسن سے بڑا ہے؟ تیری سوچ میرے پیر حسن سے بڑی ہے؟ تیرا دماغ میرے پیر حسین سے زیادہ چلتا ہے؟ یا میرے پیر حسن و حسین سے زیادہ تو جناب علی کے دوستوں اور دشمنوں کو جانتا ہے؟ جس سے حسن و حسین نے محبت کی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور جس سے حسن و حسین نے لڑائی کی ہے, جب تک لڑائی کی ہے ہماری لڑائی ہے, جب صلح کر لی ہے پھر ہماری بھی صلح ہو چکی ہے. آپ بھی کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ آپ بھی صلح کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ پہلا دور نبوی, 7-8 سال کی عمر نبی کے دور میں گزارا, بچپن کا دور تھا. نبی آئے, جناب فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے, کہیں غزوے پہ جاتے ہیں, مسجد سے نکلتے ہیں, بیٹی کے گھر جاتے ہیں, وہاں سے بیٹی کو سلام کر کے غزوے پہ جاتے ہیں, وہاں سے واپس آتے ہیں, اور واپس آنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے بیٹی کے دروازے پہ جاتے ہیں. ایک غزوے سے واپس آنے لگے, توجہ فرمائیے گا, یہ روایت کو سنیے گا, اس حدیث کو یاد کیجئے گا, سب کو سنائیے گا, جو نہ مانے اسے میرے پاس لائیے گا, جو نہ مانے اسے میرے پاس لائیے گا, میں اسے حوالے بھی دوں گا, ثبوت بھی دوں گا. ہوائی تیر نہیں ہے, جذبات ضرور ہیں, لیکن ہوش میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. میرے پاک پیغمبر واپس تشریف لائے اور خاتون جنت سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ دیکھا ایک منقش چادر لٹکی ہوئی ہے. کون سی چادر بھائی؟ منقش, تزئین والی, نقش و نگار والی چادر لٹکی ہوئی ہے. گھر سے باہر دیکھا, دونوں صاحبزادے, دونوں شہزادے حسن و حسین تشریف لائے, ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں. کون سے بھائی؟ کون سے بھائی؟ بول لو یار, بول لو. کون سے؟ چاندی کے کنگن ہیں. پاک پیغمبر نے پسند نہیں کیا, منقش چادر کو بیٹی کے دروازے پر لٹکا ہوا پسند نہیں کیا, نواسوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پسند نہیں کیے, وہیں سے پلٹ کے واپس چلے گئے. فرما بردار بیٹی کو پتا چلا کہ ابا جان میرے دروازے پہ آئے تھے اور میرے دروازے پر نقش و نگار والی چادر کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے. میری پاک بی بی, میری عظیم بی بی
خاتون جنت بے بی حسن و حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ نے وہ چادر اتاری، اسے پھاڑا۔ کیا کیا بھائی؟ پھاڑ دیا۔ بیٹوں کے ہاتھوں سے کنگن اتارے، بیٹوں کو کپڑے پہنا کے نانا کے پاس بھیجا۔ حضور نے صحابی سے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کے اوپر دنیا کی زیب و زینت کو پسند نہیں کرتا ہوں، سونے چاندی کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں ان کو جنت میں سارے بدلے عطا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ٹھہر کر ایک جملہ سنیے گا، وہ کہتا ہے ابو بکر صدیق نے فاطمہ کا باغ چھین لیا، واپس نہیں دیا۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، یہ وہ فاطمہ ہے جس نے گھر پہ منقش چادر لٹکائی، والد نے پسند نہیں کیا، چادر کو پھاڑ دیا، اور جب ابو بکر کے پاس باغ فتح کے لیے آئی تو ابو بکر صدیق نے ان کے ابا جان میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی حدیث سنائی ہے، اور یہ بدماش کہتا ہے حدیث سننے کے باوجود فاطمہ نے ابو بکر صدیق سے دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک کلام نہیں کیا۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی جو پاک بی بی اپنے ابو جان کی تھوڑی سی ناراضگی پر اپنے گھر کی چادریں اتار دیتی ہے، وہ اپنے پاک پیغمبر کی، اپنے والد محترم کی حدیث سننے کے بعد میں نہیں مانتا کہ وہ ابو بکر صدیق سے ناراض رہ گئی ہو۔ میں آپ کو حضور کی حدیث سناؤں، آپ کیا کہتے ہو؟ میں نہیں مانتا۔ بولو، اتنے بڑے اجتماع میں ایک بندہ تو کہے مولوی صاحب حدیث سناؤ، میں نہیں مانتا، آپ چھوڑو گے اسے؟ آپ کیا کہو گے؟ حضرت صاحب پھر مسجد سے باہر، اور یہاں ابو بکر صدیق نے پاک بی بی کو حضور کی حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء دنیا میں مال و درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ ابو بکر کی اس حدیث کو سنانے کے باوجود بھی فاطمہ نے بات نہیں کی ابو بکر صدیق سے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بی بی فاطمہ کی اتنی بڑی توہین کرتا ہے۔ اور سمجھے ہو، حضور آ گئے، حضور نے واپس آئے، بی بی فاطمہ نے سوچا کہ میرے ابو جان نے پسند نہیں کیا، چادر کو پھاڑا، کنگن اتارے، حضور کے پاس بھیجا، یا رسول اللہ جس چیز کو آپ پسند نہیں فرماتے آپ کی بیٹی بھی اپنے گھر میں اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ یہ وہ دور ہے، دور نبوی۔ حضور ایک بار گھر میں تشریف لائے، جناب حسین نے پانی مانگا، قربان حسین تیری عظمت پہ، قربان حسین تیرے مقام و مرتبے پہ، تو پانی مانگے تو پانی پلانے والا آمنہ کا لال تجھے پانی پلائے۔ حضرت حسین نے پانی مانگا، میرے پاک پیغمبر اٹھے، رحمتوں والے ہاتھوں سے پیالہ پانی کا بھرا، حضرت حسن دوسری طرف سے اٹھے، انہوں نے کہا مجھے بھی پانی چاہیے، حضور نے پانی کا پیالہ جناب حسین کو پکڑایا۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا ابا جان لگتا ہے آپ کے اس عمل سے کہ آپ کو حسین سے زیادہ محبت ہے۔ حضور نے فرمایا محبت دونوں سے برابر کرتا ہوں، لیکن پہلے حسین نے پانی مانگا ہے تو پہلا حق بھی حسین کا بنتا ہے۔ یہ بچپن کے واقعات ہیں، ذرا اس سے پوچھو نا، بتا خلفائے ثلاثہ کے دور میں حسن و حسین کہاں تھے؟ مال غنیمت آیا تقسیم کر دیا، بڑے بڑے حضرات کو تقسیم کیا، حسن و حسین آئے، جناب عمر کی آنکھیں بہہ پڑی، چھلک پڑی۔ پوچھنے والوں نے کہا جناب عمر کیوں روتے ہو؟ فرمایا یہ جتنا سامان آیا تھا اس میں حسن و حسین کے لائق کچھ نہیں تھا۔ یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ فوراً جیسے میرا لیٹر پہنچے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ان دونوں شہزادوں کے لائق وہاں سے کرتے بھیجو، میں انہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ یمن سے کرتے آئے، جناب عمر نے حسن و حسین کو پہنائے، مسکرا کے کہا کہ الحمدللہ میں نے پاک محمد کے صاحبزادوں کو پوشاک پہنا دی ہے۔ ذرا یہ بھی تو قوم کو بتا۔ جناب عثمان کے گھر میں محاصرہ ہوا، تاریخ کے جھروکوں سے دیکھو محاصرہ جناب عثمان کے گھر پر ہے، اور جناب عثمان ان کے لگتے کیا ہیں؟ کوئی ایک بتا دے۔ جناب عثمان حسن و حسین کے کیا لگتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جناب عثمان جناب حسین کے خالو لگتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا
پہرا دینا ہے عثمان کے گھرانے کا، اور پہرے دار حسن و حسین بن کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ذرا یہ بھی تو قوم کو بتاؤ نا۔ اس کے بعد دور آتا ہے جناب علی المرتضیٰ کا۔ جناب علی المرتضیٰ کے دور میں حضرت علی نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ جناب حسن و حسین وہاں پہنچے، اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے، بڑی عالی شان زندگی ہے۔ جناب امیر معاویہ کا دور آیا، ایک مانگنے والا سائل آیا جناب حسین کے سامنے کہ ہمیں کچھ دے دو، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جناب حسین نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے کو ہے، ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ یہ حسین ہیں۔ امیر معاویہ نے تھوڑی دیر میں ان کا قاصد پہنچا، 6 تھیلیاں درہم اور دنانیر کی بھری ہوئی جناب حسین کی گود میں ڈالیں۔ میرے پیر حسین نے 2 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی اس فقیر کو عطا کر دی ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے امیر معاویہ کے دور میں 10 لاکھ درہم امیر حضرت حسین کے لیے وظیفہ پہنچایا کرتے تھے۔ کتنا بھائی؟ 10 لاکھ درہم۔ کتنا؟ تو کہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملاتے تھے، جھوٹ نہیں بولتا۔ 10 لاکھ درہم جناب حسین کے لیے پہنچتے تھے۔ وہ پہنچانے والے پہنچاتے تھے، لیکن یہ بیٹے تو فاطمہ کے تھے نا، یہ بیٹے تو علی کے تھے نا، گھر میں جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، وہیں جہاں بیٹھے ہوتے تھے جتنا رقم آتی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اٹھا کرتے تھے۔ حسینی کردار بتانے والوں ذرا حسین کو پڑھو، جناب حسین کی سیرت کو پڑھو۔ آخری بات کرتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ کربلا کا منظر ہے، جناب حسین نے اعلان فرمایا ہے۔ اعلان کیا کیا ہے؟ جناب حسین نے اعلان کیا کہ خبردار، جو اگر کوئی سپاہی کسی کا مقروض ہو میں اسے کہتا ہوں کہ میرے قافلے کو چھوڑ کے چلا جائے۔ ایک شخص اٹھا کہ حضرت میں مقروض ہوں، میں نے کسی کا قرض دینا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا اگر تم حقوق العباد میں مجرم ہو تو میرے قافلے میں نہیں لڑ سکتے ہو۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اگر میں چلا جاؤں، شہید ہو جاؤں تو کیا تم میرا وہ قرضہ اتار دو گی؟ اس بیوی نے کہا کہ بالکل اتار دوں گی۔ وہ شخص آیا حضرت حسین کو کہ حضرت میرا قرضہ اتار دینے کا ذمہ میری بیوی نے لے لیا ہے، اب تو مجھے اپنے قافلے میں شریک فرما لو۔ حضرت حسین نے فرمایا آپ کو اجازت نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جس کے سر پر قرضہ ہوتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا، اور جسے اللہ معاف نہ کرے وہ حسینی قافلے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے حسین کا کردار۔ حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن سجدہ قضا نہیں کیا۔ ذرا آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، یار آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہو، میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میں تو اس قابل نہیں ہوں رب محمد کی قسم کہ میں یہ چہرہ لے کر اپنے پیر حسین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ میں بڑا حسینی ہوں۔ حسین پوچھیں گے بتا تیرا کردار کیا ہے، بتا تیری سیرت کیا ہے، بتا تیری عظمت کیا ہے، بتا تیرا کریکٹر کیا ہے، بتا تیری نماز کی کیا حالت ہے، بتا تیرے اندر صداقت کی کیا حالت ہے، بتا تیرے اندر امانت کی کیا حالت ہے، بتا تیرے کردار کی کیا حالت ہے۔ میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن تو بھی تو بتا کہ اس کردار کے ساتھ کیا جناب حسین کا سامنا کر سکتا ہے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، درد دل سے کہہ رہا ہوں، میدان کربلا میں ایک بار ظلم ہوا ہے اور تاریخ کا بدترین ظلم ہوا ہے، لیکن یہ بیان کرنے والا گستاخ ہر سال ظلم کرتا ہے۔ وہاں پتہ نہیں بیویوں کے سر سے دوپٹے اترے یا نہیں اترے، لیکن یہ بدماش ہر سال اتارتا ہے۔ وہاں پتہ نہیں کہ میری وہاں کی پاک باز بیویوں کے ساتھ کسی نے توہین کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن یہ بتانے والا ہر سال کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تاریخ کا عظیم ترین ظلم ہوا ہے،
لیکن خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جناب حسین کو پڑھو، جناب حسین کی سیرت کو پڑھو، جناب حسین کے کردار کو پڑھو، جناب حسین کی پرسنالٹی کو پڑھو۔ حسین روشنی کا نام ہے، حسین امانت کا نام ہے، حسین دیانت کا نام ہے، حسین تقوی کا نام ہے، حسین طہارت کا نام ہے، حسین پاکیزگی کا نام ہے، حسین للہیت کا نام ہے، حسین کردار کا نام ہے، حسین صداقت کا نام ہے، امانت کا نام ہے، دیانت کا نام ہے، شرافت کا نام ہے، حسین اور پیغمبر کی اطاعت کا نام ہے، حسین ابو بکر و عمر عثمان سے محبت کا نام ہے، حسین صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جوڑ کا نام ہے، حسین اسلام کے چہرے کا نام ہے، حسین اسلام کی تابندگی کا نام ہے، حسین اسلام کی تشریح کا نام ہے، حسین اسلام کی تفسیر کا نام ہے۔ یہاں حسین کا نام لو گویا کہ آپ نے اسلام کا نام لیا ہے، گویا کہ آپ نے اسلام کا نام لیا ہے۔ خدا کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرو، خدا کے لیے میرے پیر حسین کے کردار کو اپنی غلاظت بھری گفتگو سے میرے پیر حسین کے کردار کو خراب نہ کرو۔ حسین کا کردار چڑھتے سورج سے زیادہ روشن ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ آپ مانتے ہو؟ حضرت حسین کو مانتے ہو؟ چڑھتے سورج سے زیادہ روشن مانتے ہو؟ اور 14ویں کے چاند سے زیادہ منور مانتے ہو؟ ستاروں سے زیادہ جھلملاہٹ رکھنے والی ہستی مانتے ہو؟ حسین کی عظمت مانتے ہو؟ تو پھر حسینی بنو، اپنے کردار کو بناؤ، اپنے آپ کو مزین کرو۔ آج میں نے آپ کے 8 منٹ زیادہ لے لیے ہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ 10 منٹ آپ نے جناب حسین کے لیے دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جناب حسین کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو حسن و حسین سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جناب حسن و حسین کے ساتھ محبت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔